بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ جیسے عالم نے کہہ دیا ہے، اور ان کے عالم بھی یہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ان کے فقہ میں جو چیز ہوتی ہے، یعنی فقہ حنفی کے جو مسئلے ہوتے ہیں، وہی مسئلہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ پیش کرتے ہیں۔ سب کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو یہ دلیل پیش کرنے کی یا دلیل طلب کرنے کی ضرورت اتنی محسوس نہیں ہوتی۔ یہی حال دوسرے فقہ کے ماننے والوں کا بھی ہے کہ اگر ان کی فقہ کے جاننے والے، ان کے کسی عالم نے کوئی بات کہی ہے تو وہ اسے تسلیم کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم سے عالم نے جو کہا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسے مان لیں، اسے تسلیم کر لیں، اور اس سلسلے میں وہ عام طریقے سے کوئی سوال نہیں کیا کرتے۔ لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں، جمعیت اہل حدیث سے وابستہ جو لوگ ہیں، اور خاص طریقے سے ہمارے نوجوان، ہماری یہ نوجوان ٹیم، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے، اور جو ان کے یہاں نشاط پایا جا رہا ہے، جو اتنے ایکٹیو ہیں، ایکٹیونیس ہے جو ان کے اندر، ابھی جو ایک طرح کی بیداری ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں بہت کوشش کر رہے ہیں ہمارے یہ نوجوان کہ وہ دین کو سیکھیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں کسی سے، وہ بھی کسی عالم سے کوئی سوال کرتے ہیں، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ دلیل کے ساتھ یہ بتائیے، آپ جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے تو اس کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے سوال کرتے ہیں، اس طرح کا ان کا جو ہے مزاج ہوتا ہے، اس طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی جو فرق ہے دوسرے لوگوں میں اور جو ہے ہماری جماعت سے جڑے ہوئے لوگوں میں، وہ بنیادی فرق میں نے آپ کو بتایا۔ اسی لیے جو دوسرے جو ہے خاص مذاہب کے جو ماننے والے ہیں، چاہے وہ فقہ حنفی کے ماننے والے ہوں، فقہ جو ہے مالکی کے ماننے والے ہوں، فقہ شافعی کے ماننے والے ہوں، یا فقہ حنبلی کے ماننے والے ہوں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو عام پبلک ہے، جنرل پبلک ہے، اس کو اس طرح کے مسائل، قواعد، اصول جاننا اس کے لیے ضروری نہیں۔ کیوں ضروری نہیں ہوتا ہے؟ کہ اس کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم سوال کریں گے، جیسا ہم سے کہا گیا ہم اس کے لحاظ سے عمل کریں گے، اس کے بارے میں مزید جستجو کرنا، تحقیق کرنا کہ سامنے والا جو جواب دے رہا ہے صحیح جواب دے رہا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا، دلیل طلب کرنا۔ تو دلیل جب طلب کریں گے تو اس وقت یہ شکل پیش آتی ہے کہ، اور یہی عام طریقے سے جو مقلد حضرات ہوتے ہیں وہ یہی بات پیش کرتے ہیں کہ عام لوگ دلیل کیا سمجھیں گے؟ قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں نا، عام لوگ کیا سمجھیں گے اس کو کہ ہم دلیل پوچھیں؟ اگر وہ دلیل بتا بھی دے تو ہم کو کیا سمجھ میں آنے والا ہے؟ تو یہ چیز، یہ خاص طریقے سے بات کہی جاتی رہتی ہے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے آج کے اس درس میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وضاحت میں یہ قواعد جاننا، جو ہم قواعد آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں، جو اصول پیش کرنے والے ہیں، ان کا جاننا کتنا ضروری ہوتا ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا اصل میں۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ جب یہ سوال ہوتا ہے کہ دلیل سے بتائیے، اس کا پروف کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو یہاں اب یہ سوال آتا ہے کہ اگر اس عالم نے دلیل پیش کر بھی دیا تو سوال کرنے والے کو کیا وہ دلیل سمجھ میں آ سکتی ہے؟ کیونکہ یہ دلائل تو عالم لوگ ہی سمجھ سکتے، عام لوگ کیا سمجھیں گے اس کو؟ تو یہ اصل ایک بات ہوتی ہے جو لوگوں کی زبان سے سننے کو ملتی ہے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس درس میں یہ چند جو ہے باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ چند مسائل آپ کے سامنے اجاگر کروں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شریعت کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی واضح طور پر
قرآن میں یا حدیث میں دلیل موجود ہے، بالکل کلیئر انداز کی دلیل ہے، واضح قسم کی دلیل ہے، اور اس میں اتنی کلیئرٹی ہے کہ سننے والے کو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں۔ جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اب کوئی بھی کہے کہ نماز قائم کرنا فرض ہے، دلیل کیا ہے؟ تو یہ آیت پیش کر دیں گے بھائی، اور ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں قرآن میں یہ حکم ہے کہ نماز قائم کرو، قرآن میں یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دلیل کوئی بھی آسانی سے پیش کر لیتا ہے، اور جب آپ کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس طرح کا مسئلہ جس کی دلیل قرآن یا حدیث میں موجود ہے اور بہت ہی کلیئر انداز میں، بہت ہی واضح انداز میں وہ دلیل موجود ہے، وہ پروف موجود ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا ہے، اور سامنے جو آدمی، جو عالم ہے جس سے سوال کیا گیا، وہ آسانی سے وہ بات پیش بھی کر دیتا ہے۔ اب سوال جو ہے، کسی نے کہا کہ جو ہے پوچھا بھائی روزہ رکھنا فرض ہے، کہا کہ یہاں فرض ہے، کہا دلیل دو، تو قرآن کی آیت پیش کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے پچھلی امتوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا۔ تو بالکل جو ہے واضح بات ہے کہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا، سامنے والا بھی جو ہے سمجھ جاتا ہے کہ روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے، حدیث میں اس کی جو ہے وضاحت ہے، قرآن میں دوسری آیت میں اس کا بھی ذکر ہے کہ شہر رمضان الذی، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور پھر اسی آیت میں یہ بات ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مہینے میں موجود رہے، ایمان والا جو بھی شخص ہے اور جس کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اس کے لیے کیا کہا؟ فلیصم ہو، وہ روزہ رکھے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، اب یہ پیش کر دیں گے، سامنے سننے والا بھی اس کو سمجھ جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک طرح کی جو دلیل ہوتی ہے، وہ جب سوال کیا جاتا ہے تو ہم دلیل آسانی سے پیش کر دیتے ہیں اور سامنے والا سمجھ بھی جاتا ہے۔ لیکن دلیل کی ایک دوسری قسم ہے، ایسے مسائل جو باقاعدہ انہی الفاظ میں قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں کہ وہی جو ہے مسئلہ خاص طریقے سے قرآن میں یا حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جیسے ابھی ایک مسئلہ آپ کو کہوں کہ ٹوپی پہننا، ٹوپی پہننا، ٹوپی پہننے کا حکم کیا ہے؟ تو آپ کہو کہ نہیں، ہمیں قرآن اور حدیث سے دلیل دیجئے، ٹوپی پہننا کیا ہے، حکم کیا ہے؟ بھئی قرآن میں تو کہیں ایسا نہیں آیا ہوا ہے کہ ٹوپی پہنو، اور کہیں یہ بھی نہیں آیا ہوا ہے کہ ٹوپی نہ پہنو۔ اب حدیث میں بھی کہیں ٹوپی پہننے یا نہ پہننا اس طرح کا کوئی مسئلہ، کوئی حکم نہیں ذکر کیا گیا۔ تو آپ یہ کہو کہ نہیں، ہم کو قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث پیش کرو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہاں سے لے کر کے آ کر کے پیش کرے گا۔ اب آج کل آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے مسجدوں میں کہ بہت سارے لوگ مسجدوں میں کرسی پہ نماز پڑھتے، تو آپ یہ کہو کہ اب کرسی پہ نماز پڑھنا کیسا ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ سوال، اور آپ جواب کیسا مانگ رہے ہو؟ اگر آپ کہتے ہو کہ جائز ہے تو قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل دیجیے۔ اب قرآن اور حدیث میں کہیں نہ کوئی آیت ہے اور نہ ہی کوئی حدیث ہے کہ آپ کرسی پہ نماز پڑھ سکتے ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا حکم ہے کہ کرسی پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کوئی اس طرح کی دلیل چاہے تو ایسی کوئی دلیل نہیں مل سکتی، قرآن میں بھی ایسی کوئی دلیل نہیں مل سکتی، حدیث میں بھی۔
تو یہی پر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم جانیں، کس چیز کو جانیں، کہ جو شریعت میں اسلامی مسائل کو سمجھنے کے لیے، شریعت کے احکام کو سمجھنے کے لیے کچھ فقہی قواعد ہیں، کچھ فقہ کے اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ یہ اصول اور ضابطے بھی قرآن اور حدیث سے ہی لیے گئے۔ تو قرآن اور حدیث سے ہی، اسی کی روشنی میں کچھ ضابطے بنائے گئے ہیں، کچھ جو ہے اصول بنائے گئے ہیں، کچھ قواعد بنائے گئے ہیں، اور یہی قواعد ایسے موقعوں پر دلیل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کو پہلے سے ان قواعد کا کوئی علم نہیں ہے، اور آپ کے سامنے آپ دلیل تو پوچھ لیے، اور وہ دلیل کے طور پر قاعدہ پیش کر رہا ہے، فقہی قاعدہ پیش کر رہا ہے، تو آپ کو نہیں ہمیں قرآن کی آیت اور یا حدیث، تو ایسا نہیں ہے۔ کچھ دلائل ایسے بھی ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ انہی کتاب و سنت ہی سے ہے، قرآن اور حدیث سے ہی ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کے تعلق سے بالکل جو ہے دو ٹوک لفظ میں کہ یہ جائز ہے یا یہ حرام ہے یا یہ جو ہے جائز نہیں ہے، ایسے کوئی حکم نہیں آیا ہے قرآن یا حدیث میں۔ اس کا ذکر آیا ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے اس کا ذکر بھی نہ آیا ہو، لیکن اسی قرآن سے، اسی حدیث سے ایسے کچھ اصول اور ضابطے مرتب کیے گئے ہیں، اسی سے قرآن اور حدیث سے ایسے قواعد بنائے گئے ہیں جس سے ان مسائل کا حل نکالا جاتا ہے اور اس کی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ تو اب کرسی پر نماز پڑھنا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب قرآن میں تو کہیں یہ حکم نہیں آیا ہوا ہے کہ کرسی پر آپ نماز پڑھ سکتے ہو، اور قرآن میں یہ بھی نہیں آیا ہوا ہے کہ قرآن جو ہے آپ کرسی پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، حدیث میں بھی ایسا کچھ نہیں آیا ہوا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ کچھ قواعد ہیں، کچھ قواعد ہیں، فقہ کے کچھ قواعد۔ اب ان قواعد کی روشنی میں ہم ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں اور ان مسائل کا حکم بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے وہ اس سلسلے میں اس کا حکم تلاش کر کے اس کا حکم بیان کرتے ہیں۔ اب سامنے والا دلیل پوچھے گا تو وہ دلیل کے طور پر یہی قاعدہ پیش کریں گے۔ تو جب آپ وہ قاعدہ سنیں گے تو پہلے سے آپ کو علم ہی نہیں ہے اس قاعدے کے بارے میں، تو آپ کیسے جانیں گے؟ جیسے ابھی ہمارے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم اصول حدیث، مصطلح الحدیث بھی جو ہے حدیث کی جو اصطلاحات ہے وہ بھی ہم جو ہے پڑھتے ہیں یا پڑھنے والے ہیں، جو بھی شکل ہے اس کی جو ہے، ویسے میں بھی کافی دروس اس کے اوپر لے چکا ہوں۔ میرے دروس کافی جو ہے اصول حدیث کے بارے میں بھی آپ کو یوٹیوب میں آپ چاہیں گے تو جو یہ اس میں آپ کے جو ہے وہ بامبے میں ایک یہ ہے یعنی چینل، اسلامی چینل، جو آج کل جو ہے اسلامی چینل کے طور پہ تو نہیں چل رہا ہے کیونکہ اس پر کافی خرچہ آ رہا تھا، پہلے باقاعدہ یہ چینل تھا، یہ آئی پلس ٹی وی جو ہے، تو آئی پلس ٹی وی پر میرے باقاعدہ دروس ہو چکے ہیں اصول حدیث پر بھی، اور باقاعدہ جو ہے اس کو اردو زبان میں میں نے سمجھایا ہے، تو آپ کو یہ سب چیزیں جو ہے مل جائیں گی، آپ یوٹیوب پر جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے میں نے کافی جگہوں پر، یہاں بنگلور میں بھی، یہاں جو نوجوان ہیں وہ بھی کافی سیکھنا چاہتے رہتے ہیں، تو ہم نے اس طرح کے تمام سبجیکٹس پر یہاں دروس جو ہے نوجوانوں کے درمیان پیش کیے۔ الحمدللہ آپ جو ہے دیکھیں گے کہ کافی ان نوجوانوں نے علم حاصل کر لیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہفتے کے روز بھی میرا ایک درس چلتا ہے مغرب کے بعد 7 بجے سے، اور اتوار کے روز بھی چلتا ہے صبح میں 9 بجے سے لے کر کے جو ہے دوپہر تک۔ یہ خالص جو ہے علمی جو موضوعات ہوتے ہیں نا، علمی دروس ہوتے ہیں، اسی کے اوپر یہ سب چیزیں ہم جو ہے پیش کرتے رہتے ہیں۔ سیرت نبوی پر بھی وہ جو ہے کوئز سسٹم نہیں بلکہ باقاعدہ جو ہے اس کا جو صحیح طریقہ ہے سیکھنے کا، اس کے لحاظ سے ہم نے دروس دیے۔ یہ سب بھی دروس آپ کو جو ہے مل جائیں گے یوٹیوب پر۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اب آپ جیسے حدیث کی بات کرتے ہیں، اب سامنے والے نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو حدیث ضعیف ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اصطلاح جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہی چیز آپ کو بتائی جائے گی کہ حدیث ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔
صحیح حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، حسن حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو پہلے سے آپ پڑھے ہوئے ہیں، تو سامنے والا کہتا ہے کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے ہم اس کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کر سکتے، تو آپ کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن آپ نے پہلے کبھی اس کو سیکھا ہی نہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہی مسئلہ جو ہے ان فقہی قواعد کا بھی ہے میرے بھائیوں، ہم جو یہ پڑھا رہے ہیں نا آپ کو اسی مقصد سے پڑھا رہے ہیں کہ جب آپ دلیل پہ جو ہے کسی سے پوچھ رہے ہیں اور وہ کہتا ہے بھئی آپ کو دلیل پیش بھی کروں تو آپ کو سمجھ میں تو آئے گا نہیں یہ مسئلہ، تو پھر آپ دلیل کیوں مجھ سے مانگ رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں آپ کا دلیل مانگنے کا۔ نہیں، آپ کہہ سکتے نہیں بھائی میں نے یہ چیزیں جو ہے سیکھی ہیں اور اس طرح سے آپ دلیل میں پیش کریں گے تو میں اسے سمجھ سکتا ہوں، آپ دلیل جو ہے پیش کریں گے تو میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں آپ کو ایک جو ہے اس کی بہت جو ہے کلیئر کی جو ہے مثال پیش کرتا ہوں، ایک ایگزامپل جو ہے، آپ گھر سے نکلے نماز کے لیے، آپ گھر سے نماز کے لیے نکلے، اب راستے میں جاتے ہوئے اب کہیں پہ تھوڑا پانی تھا، پانی کا رنگ بھی تھوڑا بدلا ہی تھا، لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے یہ پانی صحیح نہیں ہے اور یہ نجس یعنی ناپاک پانی ہو سکتا ہے۔ آپ جا رہے تھے فٹ پاتھ پہ کہ کوئی گاڑی والا آیا اور اس پانی پر اپنی گاڑی اتنی تیز چلایا کہ اس سے چھینٹے اڑ گئے، اور آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے کپڑے پر چھینٹا پڑا، آپ کے کپڑے پر چھینٹا پڑا، اب وہ جس جگہ پہ وہ چھینٹا پڑا وہ تو نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ اب یہاں دو شکل بنتی ہے اس کی، ایک شکل تو یہ ہے کہ کہاں چھینٹا پڑا وہ آپ نے دیکھ لیا تھا تو آپ اس جگہ کو دھو لیا آپ نے تو وہ کپڑا پاک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ یہ تو دیکھ رہے تھے کہ چھینٹا اڑا کپڑے تک آیا، کہاں کپڑے پر لگا یہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ اتنا ہے کہ لنگی جو نیچے پہنے ہوئے تھے یا پینٹ جو نیچے پہنے ہوئے تھے یا پائجامہ جو نیچے پہنے ہوئے ہیں اسی پائجامے پر کہیں لگا، لیکن کہاں لگا وہ آپ کو نظر نہیں آیا، وہ آپ دیکھ نہیں پائے، اور اوپر سے کچھ ظاہر بھی نہیں ہو رہا۔ تو آپ سے ہم سوال کرتے ہیں، بتائیے آپ خود بتائیے کہ آپ کیا کریں گے ایسے موقع پر، کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ آپ جواب دیجیے، آپ میں سے کوئی ایک آدمی جواب دے۔ جی بولیے۔ جی بولیے۔ بول سکتے ہیں؟ جی آپ میں سے کوئی جواب دے اس کا۔ السلام علیکم۔ اگر وعلیکم چھینٹا السلام۔ اگر چھینٹا نظر نہیں آیا تو اسی میں نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی میں گندگی تھا یا کوئی پیشاب وشاب کا ملاوٹ ہے یا کچھ ہے، آپ کو لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کو یا پانی چھڑک دیں 3 بار یا اس کو چینج کر لیں۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ مسئلہ یہاں کیا ہے کہ چھینٹا تو پڑا ہے، اتنا تو معلوم ہے، لیکن کہاں پڑا یہ نظر نہیں آ سکا ہم کو۔ ایک شکل اس کی یہ ہوئی، ایک شکل یہ ہوئی کہ چھینٹا پڑا اور ہم کو نظر بھی آیا، جی، اور تیسری شکل یہ ہے کہ چھینٹا جو پانی اڑا تو وہاں سے، لیکن وہ ہمارے کپڑے تک پہنچا یہ ہم کو نظر نہیں آیا۔ دیکھیے یہ 3 شکلیں ہو گئی۔ اب جواب دینے والا جواب دے گا، آپ اس سے دلیل پوچھو گے تو میں اب آپ کو وہی چیزیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات کیا ہے، پہلی شکل کیا ہوئی کہ چھینٹا اڑا نظر آیا اور کپڑے پر جہاں پڑا چھینٹا وہ بھی نظر آیا، تو اب یہاں کیا کرنا ہے، اس کو اس جگہ کو دھو لینا ہے جہاں چھینٹا پڑا تھا۔ پانی چھینٹنا کافی نہیں ہے، کبھی بھی نجاست کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو دھونا پڑتا ہے۔
تاکہ وہاں سے وہ نجاست و گندگی دور ہو جائے، اور اگر کپڑا ناپاک ہے تو اس میں نماز نہیں ہوگی۔ تو اب اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے اب اس کی دلیل کیا؟ دلیل اس کی یہی ہے میرے بھائیوں کہ کیا کہا گیا ہے ہم سے کہ جب آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ کا کپڑا نجاست سے پاک ہونا چاہیے، طہارت ضروری ہے اس کے لیے، اور بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کی جاتی ہے۔ آپ نے دلیل پیش کیا اور سمجھ میں آ گئی بات۔ اب دوسرا مسئلہ کہ ہمیں نظر تو آیا کہ چھینٹا اڑا بھی اور پڑا بھی کپڑے پر، لیکن کہاں پڑا وہ ہم کو نظر نہیں آیا۔ اب کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اب یہاں تو اگر وہ جگہ نظر آ گئی ہوتی تو ہم وہیں پہ دھو لیتے، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اگر کہیں آپ کے کپڑے پر نجاست لگی ہے تو یاد رکھیے جہاں نجاست لگی ہے، گندگی لگی ہے، وہیں دھو دیں گے تو کافی، وہ کپڑا پاک ہے، پورے کپڑے کا دھونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن اب یہاں شکل کیا ہے، ہم کو جگہ نظر نہیں آئی، لیکن یہ تو نظر آیا کہ چھینٹا اڑا اور یہاں تک آیا۔ اب یہاں کیا کرنا پڑے گا؟ اب میں مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں کیا کرنا پڑے گا۔ پورے کپڑے کو دھونا پڑے گا، پورے کپڑے کو دھونا پڑے گا۔ اب آپ یہاں سوال کہ بھائی دلیل کیا ہے؟ پورا کپڑا ہم دھوئیں، ہو مکمل کپڑا دھوئیں ہم، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب آپ سوال کریں گے جی ہاں، اس کی دلیل کیا ہے کہ کپڑے کا پاک ہونا نماز کے لیے ضروری ہے۔ یہ دلیل ہم سمجھائیں گے نا، تو یہ فقہی قاعدے سے دلیل ہے۔ اصل میں فقہ کے جو اصول ہے نا اسی سے یہ دلیل ہے، کہیں قرآن میں یا حدیث میں باقاعدہ کوئی آیت یا کوئی حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے۔ وہی ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ ان قواعد کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے وہی ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اب یہاں مسئلہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کپڑے کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر اب ہمیں یقین ہے کہ ہمارا کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، اور کہاں پہ ناپاک ہوا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں وہ پتہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اسی جگہ کو صاف کر لیتے۔ اب یقینی طور پر طہارت کے یقین کے لیے کہ ہمارا کپڑا واقعی پاک صاف ہو گیا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پورے کپڑے کو دھوئیں۔ جب پورا کپڑا دھو جائے گا تب آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ ہاں اب یہ کپڑا پاک ہو گیا، اس کے بغیر نہیں حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو ایک قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ، اسی کی وہی جو ہے قاعدہ اس کی دلیل ہے۔ وہ کیا ہے کہ الیقین لا یزول الا بالیقین مثلہ۔ عربی میں یہ الفاظ، میں عربی کے الفاظ بھی آپ کو قاعدے جو ہے نا، یہ جو ہے اصول اور ضابطے جو ہے نا، وہ میں عربی کے الفاظ بھی آپ کو بیان کرتا رہوں گا۔ تو میں نے آپ سے کیا کہا یہاں پر؟ یہ بتایا آپ کو کہ یہ قاعدہ کیا ہے کہ یقین جب تک اسی کے جیسا یقین نہ آ جائے تب تک وہ یقین ختم نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں ہمیں یقین ہے کہ ہمارے کپڑے پر نجاست لگی ہے، یہ یقین ہے، اور اگر ہم ایسے ہی کہیں بھی پکڑ کے دھو لیں تو ہمیں یقین تو حاصل نہیں نہ ہوا میرے بھائیوں کپڑے کے پاک صاف ہونے کا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہم کو پتہ نہیں کہ کہاں لگا ہوا ہے۔ تو اب ہمیں دوسرا یقین کپڑے کے پاک ہونے کا کب حاصل ہوگا؟ جب ہم پورا کپڑا دھو دیں گے۔ تو اب جو یقین تھا اس کپڑے کے ناپاک ہو جانے کا، یہ یقین کب ختم ہوگا؟ جب ہم یقینی طور پر پورے کپڑے کو صاف کر دیں گے۔ اسی فقہی قاعدے کی روشنی میں یہ مسئلہ بولا جاتا ہے کہ آپ کو پورا کپڑا دھونا ہے۔ اب تیسری شکل کیا ہے؟ تیسری شکل میں یہ ہے کہ چھینٹا وہاں سے اڑا تو ضرور، لیکن وہ ہمارے کپڑے تک پہنچا، اس میں ہم کو شک ہے، یعنی ہم کو یقین نہیں ہے کہ پہنچا بلکہ شک ہے۔ شک یہ ہے کہ پتہ نہیں، لگتا ہے کہ پہنچا لیکن یقین نہیں، صرف شک ہے۔
تو اب کیا ہے، ہم کیا کہیں گے؟ آپ کو پہلے سے یقین ہے کہ آپ کا کپڑا صاف ہے، پاک ہے، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب صرف جو ہے یہ شک آ جانا اس یقین کو یہ ختم نہیں کرے گا، اس لیے آپ اسی کپڑے میں جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ کپڑا دھونا آپ کے لیے اب ضروری نہیں ہے، کپڑا چینج کرنا بھی ضروری نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کا کپڑا پاک ہے، اور یہ ایک شک آیا تھا۔ شک کیا آیا تھا؟ کہ وہ کپڑا جو پانی اڑا کہیں میرے کپڑے پر بھی نہ آ گیا ہو، ایسا شک ہو جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ جو ہے آیا، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے دیکھا کہ واقعی کا وہ جو ہے اڑا ہے اور اتنی دور اڑا ہے کہ آپ کے کپڑے پر آیا ہے، تب تو آپ کو دھونا پڑے گا۔ لیکن بس ایک شک ہے کہ وہ پانی اڑا تو ہو سکتا ہے میرے کپڑے پر بھی آ گیا، تو اس شک کی بنیاد پر آپ کو گھر جانے کی ضرورت نہیں، کپڑا تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی کپڑے میں آپ جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، قرآن کی کسی آیت میں یہ بیان نہیں، حدیث کی جو ہے کسی حدیث میں بیان نہیں، لیکن یہ فقہی قاعدہ ہے، فقہی اصول ہے، وہ یہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین یہ شک کی بنیاد پر یقین ختم نہیں ہوتا۔ یقین اگر ختم ہوگا تو دوسرے یقین سے ختم ہوگا، صرف شک کی بنیاد پر یقین ختم نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ کو یقین ہے کہ آپ کا کپڑا پاک ہے، اور پانی کا اڑ کر یہاں تک پہنچ جانا، اس پر صرف آپ کو شک ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہ شک، اس شک کی بنیاد پر کیا ہے؟ آپ کو کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ یقین اس شک کی بنیاد پر آپ کا یہ یقین ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایک فقہی قاعدہ ہے جو حدیث سے ہی لیا گیا ہے، اور حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جب یہ قاعدہ پیش کریں گے۔ تو یہ میں آپ کو مثالیں دے کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان قواعد کو جاننے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اصول کو جاننے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ جو ہے خود سے مسائل بیان کر سکیں گے، نہیں، بلکہ اگر کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور آپ اس سے دلیل پوچھتے ہو، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ دلیل نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ کو تو جو ہے اصول اور قاعدے فقہ کے معلوم نہیں ہے، تو آپ کیسے دلیل سمجھو گے؟ تو آپ اس کے سامنے یہ پیش کر سکتے ہیں، نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میں نے بھی کچھ قواعد سیکھے ہیں، اس کے کچھ اصول سیکھے ہیں، اگر اس میں سے کوئی بات ہے اور آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ مجھے سمجھ میں یہ چیز آ سکتی ہے۔ اب یہ ایک بات تھی۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے شہر میں آپ ہیں، اب آپ ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں تو آپ ٹرین پر سفر جو ہے چڑھنے سے پہلے ٹکٹ لے لیتے ہیں بکنگ آفس سے، اور اگر آپ بس پر سفر کرتے ہیں تو آپ پہلے بس پر چڑھ جاتے ہیں، پھر کنڈکٹر آتا ہے اور وہ ٹکٹ لینے کے لیے کہتا ہے تو آپ اس سے ٹکٹ لے لیتے ہیں، یعنی بغیر ٹکٹ کے آپ بس پہ چڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر ٹکٹ کے آپ بس پہ چڑھ جاتے ہیں، یہ ہے آپ ایسا کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کنڈکٹر نے یہ کہہ دیا آپ سے کہ بھائی آپ بس پر چڑھے کیسے، پہلے آپ ٹکٹ لیتے اس کے بعد بس پہ چڑھتے، آپ کو بس پر چڑھنے کی جرات کیسے ہوئی؟ بس پر چڑھنا آپ کا جائز کیسے ہوا؟ کیونکہ ابھی تک تو آپ نے ٹکٹ ہی نہیں لیا، تو ٹکٹ لینے کے بعد نہ جو ہے آپ بس پہ چڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ آپ قرآن کی آیت یا حدیث سے یہ ثابت کرو کہ بس پر بغیر ٹکٹ کے بھی چڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ مجھ سے پوچھو مسئلہ اور میں نے کہا چڑھا جا سکتا ہے جائز، آپ کو دلیل پیش کرو اس کے لیے، دلیل پیش کرو اس کے لیے، تو میں کیا کہوں گا؟ ظاہر سے قرآن کی کوئی آیت کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن کچھ قاعدے ہیں، فقہی قاعدے، اس کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے۔
وہ کیا ہے کہ کسی بھی علاقے میں یہ قاعدہ کیا ہے، میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اسی کے لحاظ سے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ قاعدہ ہے العادت محکمۃ، عربی میں یہ فقہی قاعدہ ہے العادت محکمۃ، یعنی اس کا مطلب اردو میں یہ ہوا، میں سارے قواعد جو پیش کریں گے وہ پوری طریقے سے اردو میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی خاص علاقے کا جو خاص جو ہے وہاں کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، فیصلہ اسی کے لحاظ سے کیا جاتا ہے، حکم بھی اسی کے لحاظ سے لگایا جاتا ہے۔ اب یہاں چونکہ عادت یہ ہے، لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ بس پہ سفر کرنے کے لیے ٹکٹ پہلے سے لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ بس پر سوار ہونے کے بعد کنڈکٹر سے وہی ٹکٹ لیا جاتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اسی لیے بس پر چڑھنا بغیر ٹکٹ کے جائز ہے، سفر کرنا نہیں، یاد رکھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، بس پہ چڑھنا، بس پہ بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا یہ جائز نہیں، لیکن ابھی ٹکٹ نہیں لیا ہے آپ بس پہ چڑھ سکتے ہو، کیونکہ بس کا نظام یہ ہے کہ آپ جب چڑھ جائیں گے تب جو ہے آپ کو ٹکٹ لینا ہوتا ہے۔ اب یہی چیز جو ہے بس کے بارے میں، اب کوئی آدمی بس پر چونکہ ایسا ہوتا ہے، اسی لیے گیا ٹرین پر سفر کے لیے، پہلی مرتبہ پتا نہیں اس کو کچھ بھی، ایسے ہی چلا گیا ٹرین پر چڑھ گیا، ٹی ٹی آیا پوچھا اس کو تو کہا کہ ہاں میں تو جیسے بس پہ چڑھتے ہیں ویسے ہی چڑھ گیا میں، اب جو ہے ٹکٹ مجھے لینا ہے، ٹکٹ کٹوانا ہے، بتائیے کتنے کا ٹکٹ ہوا؟ تو کیا کرے گا ٹی ٹی، وہ اس کو ایسے ٹکٹ کاٹ کے دے دے گا یا پینالٹی لگائے گا اس کے اوپر، آپ سمجھ سکتے ہیں، پینالٹی لگائے گا۔ اب وہ آدمی شکایت کر رہا ہے کہ بھائی میرے اوپر پینالٹی کیسے، بس میں تو ایسا ہوتا ہے، میں نے اسی کے لحاظ سے نہ کیا ہے، یہ میرے اوپر پینالٹی کیوں لگا رہے ہو؟ یہ پینالٹی لگانا جائز ہے شریعت میں، آپ اس کے لیے دلیل پیش کرو، قرآن کی آیت پیش کرو، حدیث تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی آیت یا حدیث تو اس سلسلے میں نہیں ملے گی۔ اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، یہ فقہی قواعد ہوتے ہیں۔ فقہی قاعدے میں کیا ہے کہ جیسا طریقہ ہوتا ہے وہاں پر، اور وہ طریقہ اسلام میں منع نہ ہو تو اسی کے مطابق فیصلہ بھی ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق لوگوں کو چلنا بھی ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق کسی چیز کا جائز یا ناجائز ہونا بھی ہوتا ہے۔ اب چونکہ ٹرین کا اصول یہ ہے کہ آپ پلیٹ فارم پر آنے سے پہلے ہی ٹکٹ لے لیں گے، ٹرین پر چڑھنے کے بعد نہیں، بلکہ ٹرین پر چڑھنے سے پہلے ہی پلیٹ فارم پر بھی اگر ٹی ٹی پوچھ لے گا تو آپ کو پینالٹی لگا دے گا، کیونکہ یہی طریقہ ہے اس کا اور یہی عرف ہے اس کا۔ تو جیسا عرف ہوتا ہے، جیسی عادت ہوتی ہے، اسی کے لحاظ سے اس کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ آٹو پر بیٹھتے ہیں، آٹو پر بیٹھ جانے کے بعد آپ کا وہ کیا کرتا ہے، آٹو والے نے میٹر آن کر دیا، اب آپ اس کے آٹو پہ چلے جا رہے ہیں، ایک 10 قدم جانے کے بعد ہی آپ اتر گئے، اس نے آپ سے جو اس کا منیمم چارج ہوتا ہے 25 روپے یہاں پر ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کتنا ہے، تو آپ نے جو ہے وہ اس نے آٹو والے نے کہا بھائی جو ہے میٹر آپ کا 25 روپے آپ دے دو، کہا بھائی میں تو اتنے چند قدم چلا ہوں اس کے 25 روپے ہو گئے، وہ سوال کرنے لگا، بحث کرنے لگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ کہتا ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، مسلمان ہیں دونوں، کہتے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، 10 قدم مجھے لے کر کے آئے ہو اور کہتے ہو کہ 25 روپیہ دے دوں میں، کہاں کا یہ انصاف ہے، تمہاری یہ کمائی حرام کی ہے، ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہی کہ کہیں گے ہم جی اس کے لیے یہ جائز ہے، 25 روپے کا مطالبہ کرنا اس کے لیے یہ جائز ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے، کیوں جائز ہے اس کے لیے؟ کیونکہ یہی اس کا طریقہ ہے، یہاں کی عادت یہی ہے، اور اسی عادت کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ عادت کیا ہے، نظام کیا ہے اس کے تعلق سے، آٹو کے تعلق سے، کہ جب آپ آٹو میں سوار ہو گئے تو چاہے آپ کو چند قدم جانا ہو یا جو ہے آدھا کلومیٹر جانا ہو یا 1 کلومیٹر جانا ہو، اس کا جو منیمم چارج ہوتا ہے جو 2 کلومیٹر کے اس پر رکھا گیا ہے،
اگر آپ اس سے کم بھی جائیں گے تو منیمم چارج آپ کو دینا ہوگا. یہ چیزیں ہیں. اب شریعت میں اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ تو یہی فقہی قاعدے ہوتے ہیں. ان قاعدوں کو یاد رکھیں گے آپ تو جو بھی آدمی آپ سے مسئلہ بیان کرے گا آپ اس سے دلیل بھی پوچھ سکتے ہو، اور دلیل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دلیل جب بیان کرے گا تو دلیل آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی. تو میرے بھائی یہ سب بہت سی اس طرح کی چیزیں ہیں آج کے اس دور میں، اور ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. خاص طریقے سے ان مسائل کا جاننا ضروری. لوگ سوال کر دیتے ہیں. ابھی سوال کیا ہے؟ الیکشن کا دور آ رہا، تو اب الیکشن میں حصہ لینا اور کسی کو ووٹ کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ سامنے والا جو شخص ہے، ہم جانتے ہیں کہ 2 آدمی 3 آدمی جو بھی کھڑے ہیں اس کے لیے یہ کوئی بھی اچھا نہیں ہے. سب کی سب کرپٹ ہیں، کوئی بھی صحیح نہیں ہے. تو ہم کیوں ووٹ دیں گے؟ ان کو ووٹ دینا کیوں جائز؟ کسی کرپٹ آدمی کو، غلط آدمی کو وہ آدمی آ جائے گا جو ہے اور وہ جیت کر کے آئے گا، تو اس میں ہمارے اوپر جو ہے مسئلہ ہے کہ ہمارے ووٹ کی وجہ سے جیتا ہے، تو ہمارا ووٹ دینا کیسے اس کے لیے جائز ہو گیا؟ حرام ہے اس کو ووٹ دینا. کوئی بھی یہ کہتا ہے. پھر آپ کسی عالم سے پوچھتے تو کہتا نہیں ووٹ دینا جائز ہے. اب آپ پوچھو گے قرآن سے دلیل دو، حدیث سے دلیل دو، تو بیچارہ جو ہے نہیں دے پائے گا. اب آپ کو کیا پیش کرتا ہے؟ وہ کوئی فقہی قاعدہ پیش کرتا ہے. اس سلسلے میں فقہی قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ فقہی قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں ہمارے سامنے، 2 آپشن ہیں، اور ان 2 آپشن میں سے کسی ایک کو ہمیں اختیار کرنا ہی ہے. کسی ایک کا اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو 2 آپشن ہیں ہمارے سامنے، دونوں آپشن کیا ہیں؟ دونوں میں نقصان ہے، دونوں جو ہے صحیح نہیں ہے. تو شریعت میں یہ چیز رکھی گئی ہے، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. قاعدہ یہ بنایا گیا ہے کہ اس میں جس میں نقصان کم ہو رہا ہو اس کو آپ اختیار کر لیجئے. اب دونوں میں نقصان ہے تو کیا کریں گے؟ جس میں نقصان کم ہو رہا ہے اسی کو آپ اختیار کر لیجئے. اس کو عربی میں کہتے ہیں احوان البلیتین. دونوں میں مصیبت ہے، ووٹ دیں تو بھی مصیبت، نہ دیں تو بھی مصیبت. تو جس میں مصیبت کم ہے اسی کو آپ اختیار کر لیجئے. یا 2 لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ووٹ دینا ہے، دونوں صحیح نہیں ہیں، لیکن وہ ایک زیادہ جو ہے نقصان پہنچانے والا ہے، ایک کم نقصان پہنچانے والا ہے، تو جو کم نقصان پہنچانے والا ہے اس کو آپ ووٹ دے دیجیے. دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کا یہی فقہی قاعدہ ہے احوان البلیتین. میں نے میرے بھائیو یہ چند مثالیں آپ کے سامنے کیوں پیش کی ہیں؟ یہ بتانے کے لیے پیش کی ہیں کہ ہم جو اصول اور قاعدے آپ کے سامنے ذکر کرنے والے ہیں ان کا جاننا ہماری زندگی میں ہماری زندگی سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے، اور ہمارے لیے کیوں یہ چیزیں ضروری ہیں. حالانکہ دوسرے لوگوں کے لیے چیزیں اتنی اہم نہیں ہو سکتی، لیکن ہم جو ہے اہل حدیث لوگ ہیں، ہمارے لیے اس چیز کی اہمیت ہے، کیونکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی خاص شخص کی تقلید نہیں کرتے اور کسی خاص فقہی مذہب سے اپنے آپ کو جوڑتے نہیں ہیں کہ جب اس مذہب کے ماننے والے کسی عالم نے ہم سے کہا جائز تو ہم نے جائز مان کر کے عمل کر لیا، حرام تو ہم نے حرام مان کر کے عمل کر لیا. بلکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم عالم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے. تو بعض مرتبہ وہ دلیل پیش کرنے سے تھوڑا ہچکچاتا ہے کہ اگر میں پیش بھی کروں تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا یہ. تو اس لیے ایسے موقعوں پر جب وہ اس طرح کی دلیل پیش کرے تو آپ کو وہ دلیل بھی سمجھ میں آئے. اسی کے لیے یہ قاعدے سیکھنا جو ہے ہمارے لیے ضروری، یہ چیز ضروری ہے. اب اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے ہم فقہ کے تعلق سے چند کچھ باتیں جو ہے اور پیش کرنا چاہیں گے قواعد ذکر کرنے سے پہلے. دیکھیے فقہ کا معنی عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے، فقہ کا معنی سمجھنا، سمجھ. اصل اس کا معنی یہی ہوتا ہے عربی زبان میں.
اور جب ہم فقہ کا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور کتاب و سنت میں فقہ کا یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ایک خاص ٹرمینالوجی کے طور پر ہماری اسلامی شریعت میں اس کے استعمال کے لحاظ سے، جیسے قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، کہ ان میں سے کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک جماعت یہ نکلتی اور تفقہ یعنی دین کا سمجھ، دین کے مسائل کو سیکھنا اور سمجھنا، یہ کام وہ انجام دیتی۔ تو وہاں پر لفظ استعمال کیا گیا۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ بار بار یہ خطبوں میں، تقریروں میں آپ یہ حدیثیں اور آیتیں سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ فقہ ہے۔ فقہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ حاصل کرنا۔ فقہ کیا ہے؟ اسلامی شریعت کے مسائل کو جاننا، سمجھنا، یہی فقہ کا مطلب ہوتا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے یہ عبادات جو ہیں ان میں بھی ان کے جو مسائل ہیں عبادات کے وہ بھی جاننا، معاملات کے جو مسائل ہیں وہ بھی جاننا، عقیدے کے جو مسائل ہیں وہ بھی جاننا، سیکھنا، سمجھنا، یہ سب کی سب کیا ہے؟ فقہ ہے۔ اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اس کی طاقت کے لحاظ سے۔ دین کے وہ بنیادی مسائل سمجھنا جو ہر انسان کی ضرورت ہے اور وہ سیکھنا اس کے اوپر واجب اور فرض ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا سیکھنا، طلب کرنا یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آپ نے یہ بات کہی، تب اب یہ سوال نہیں، اب یہی میں آپ کو یہاں پر بھی فقہ کی بات بتا دوں۔ حدیث جو آتی ہے، جو صحیح حدیث ہے، اس میں وہ اتنی ہی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا، شریعت کے علم کا طلب کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، مسلم پر۔ لیکن میں نے ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہہ دیا؟ مسلمان مرد اور عورت کہہ دیا میں نے۔ اب یہ مسئلہ کہ بھائی یہ مرد عورت کہاں سے آ گیا، یہ سوال کوئی بھی کر دے گا۔ تو یہ اصول جو شریعت کے ہیں نا، جو فقہ کے اصول ہیں، اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو فقہ کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ بھی ہے، قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب بھی قرآن میں یا حدیث میں کوئی حکم پیش کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو ہے مذکر کا صیغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میل کے لیے جو استعمال کیا گیا ہے، میل کے لیے، میل فیمیل ہوتا ہے، تو میل کے لیے استعمال کیا گیا تو اس میں فیمیل بھی داخل ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک فقہی قاعدہ ہے، یہ اصول میں سے بات آتی ہے۔ جب تک کہ کوئی ایسی دلیل نہ آ جائے جو ہے فیمیل کو الگ کرنے والی ہو، تب تک جو ہے اس میں فیمیل بھی داخل ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے سمجھنا پڑتا ہے ہم کو۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ دین کے وہ بنیادی مسائل جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے اس کو میوٹ کر دیں کیونکہ آواز جو ہے آ رہی ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر یہ فرض ہے، سیکھنا اور یہ جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ کسی خاص فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جیسے جو تاجر ہیں، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسلامی تجارت کے جو بنیادی اصول ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں، ان کو سیکھیں، جانیں۔ نکاح کرنا ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، یہ چونکہ جو بھی نکاح کر رہے ہیں اور جو بھی شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے طلاق کا مسئلہ کیا ہے۔ تو جو بنیادی مسائل جن کا سیکھنا ضروری ہے،
یہ بنیادی مسائل ہر ایک کو جاننا چاہیے، ہر ایک کو اس کا علم ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں. اب جو ہے نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ آپ سیکھنے گئے. اب اس میں نکاح میں اب آج کل ہو یہ رہا ہے کہ باقاعدہ شادی کا کارڈ لوگ چھپواتے ہیں اور دعوت دینے جاتے ہیں تو یہی شادی کا کارڈ دے دیتے ہیں. میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ بیچ بیچ میں میں سوال اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ آپ ہیں میرے ساتھ اور جو ہے سن رہے ہیں، مجھے یہ پتہ لگانے کے لیے سوال کرنا پڑتا ہے. اب آپ میں سے کوئی یہ سوال کر دیا کہ بھئی قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو کہ یہ شادی کا کارڈ چھپوانا اور یہ تقسیم کرنا اور اس طرح سے دعوت دینا جائز ہے، آپ اس کو ثابت کرو. اب کہیں قرآن کی آیت میں تو یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ شادی کا کارڈ جو ہے چھپواؤ اور لوگوں میں تقسیم کرو شادی کرنا ہے. تو کہیں حدیث میں تو یہ نہیں لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے چھپائی کا کام ہوتا بھی نہیں تھا، پینٹنگ کا کام ہوتا بھی نہیں تھا. تو صحابہ کرام کی شادیاں ہوئیں لیکن کسی کی شادی میں بھی یہ چیز نہیں ہوئی کہ کارڈ چھپوایا گیا. تو پھر آپ کیسے کرتے ہیں یہ کام؟ سوال یہ آ جاتا ہے، مسئلہ یہ آ جاتا ہے. اب دلیل دیجئے کہ یہ جائز ہے. ہم نے کیا کہا؟ کسی نے پوچھا کارڈ، شادی کا کارڈ چھپوا سکتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں جائز ہے، چھپوا لو، کوئی مسئلہ نہیں، اور تقسیم کرو. دعوت دینے جاتے ہیں وہی دو لوگوں کو. تو اب سوال کہ آپ کہہ رہے ہو جائز ہے، تو کیسے یہ جائز ہے؟ آپ قرآن سے، حدیث سے دلیل دے کر کے بتائیے. تو دلیل کہاں یہاں پر پیش کریں گے؟ کوئی فقہی قاعدہ ہی پیش کیا جاتا ہے، اور یہ قاعدے سب کی سب کہاں سے آئے ہیں؟ کتاب و سنت ہی سے آئے ہوئے ہیں. تو فقہی قاعدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو معاملات ہوتے ہیں، جو لوگوں کی عادات ہوتی ہیں اور لوگوں کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے. یہ اصل میں قاعدہ ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں الاصل فی الاعیان والعقود الاباحۃ. معاملات میں اور چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ چیز جائز ہوتی ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے. اور چونکہ شادی کا کارڈ چھپوانا، اسے دینا، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، حرام نہیں ہے شریعت میں یہ. اور تو اصل کیا ہو گیا یہ کہ یہ جائز ہے، کیونکہ اس کا تعلق نکاح سے ہے، اور نکاح کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملات میں چیز آتی ہے اور عقود میں چیز آتی ہے. عقد کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا گیا جو ہے، تو یہ اس کا جو ہے عقود سے اس کا تعلق ہے، معاملات سے اس کا تعلق ہے. اسی لیے جب یہ حرام نہیں ہے شریعت میں، قرآن و حدیث میں اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو جائز ہے. یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے یہ قاعدہ پیش کیا. تو فقہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو فقہ کے بارے میں بتا رہا تھا میں کہ یہ دین کی سمجھ حاصل کرنا میرے بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. جتنا ہم سے تعلق ہے دین کے بعض بہت ہی باریک مسائل اور بعض مسائل کی تہ میں جانا اور اس کی پوری ڈیٹیل حاصل کرنا، یہ ہر ایک پر فرض تو نہیں ہے، لیکن جتنا کا تعلق ہر ایک کے عمل سے ہے اتنا جاننا تو بہرحال ضروری ہے. ہمارے بعض بھائی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں دین کے مسائل سیکھ لیا تو ہمارے اوپر اس پر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا. جو سیکھے گا اسی پر عمل کرنا ہے، جو نہیں سیکھے گا اس پر عمل نہیں کرنا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ارے ہم کو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ہم جو ایسا کرتے رہے. معاملات کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تجارت کے مسائل نہیں جانتے تو غلط جو ہے، حرام جو ہے وہ بھی کرتے گئے، اور پھر کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے لیے چونکہ ہم کو پتہ نہیں تھا اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارے لیے. نہیں، آپ کے پتہ نہ ہونے سے وہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں بلکہ ڈبل جرم ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ علم سیکھا نہیں، مسائل سیکھا نہیں،
اور دوسرا کیا ہے؟ غلط حرام چیز کا، حرام کا ارتکاب کیا. دو چیزیں ہو جاتی ہیں، دو غلطی ہو جاتی ہے. کوئی نیا مسلمان ہوا تو الگ مسئلہ ہے میرے بھائیوں. اگر کوئی آدمی صحیح سے نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، نماز کے مسائل کا سیکھنا تو اس کے لیے ضروری تھا نا. وہ کہے نہیں مجھے پتا نہیں تھا اس لیے میری نماز صحیح، چونکہ میں جو ہے اس کو نہیں جانتا اس لیے میری نماز صحیح، ساری غلطیاں میری معاف. نہیں، آپ کا سیکھنا وہ ضروری تھا. تو یہ فقہ ہے میرے بھائیوں. ہمارے یہاں کیا مشہور ہو گیا ہے ہندوستان میں کہ آپ لوگوں کے زبان میں بعض جو ہے تقریر کرنے والوں نے اس طرح کی باتیں بھی کہی ہیں. وہ الفاظ کیا کہتے ہیں ہمارے لوگ جو ہے؟ فقہ فقہ فقہ. کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ فقہ پر چلتے ہیں، ہم حدیث پر چلتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، یہ بہت ہی غلط تصور ہے. یہ فقہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مقلد لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ فقہ ہے، اور جو ہے حدیث کا، اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں تو ہم اہل حدیث ہیں، اور یہ لوگ فقہ پر عمل. فقہ نہیں کہتے، فقہ کے اصل لفظ کیا ہے؟ فقہ ہے. نہیں میرے بھائیو، یہ بات نہیں ہے. فقہ اصل کہتے ہیں دین کی سمجھ کو. اصل فقہ یہ ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی سمجھ، فقہ جو ہے یہ عطا فرماتا ہے. تو یہ تو اللہ کے بڑے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے پہنچے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کر رکھا ہے، بھلائی کا ارادہ کر رکھا ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی کہ ان کو دین کی سمجھ آئی ہے. تو دین کی سمجھ ہر ایک کو ہونی چاہیے، اس کے اپنے مرتبے کے لحاظ سے ہر ایک کو یہ سمجھ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور دین کے یہ مسائل سیکھتے بھی رہنا چاہیے. اور یہی چیزیں سکھانے کے لیے یہ دروس شروع کیے گئے ہیں، اور دروس کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. ہمارے بھائی لوگ جو کہ اس درس میں شرکت کر رہے ہیں، جیسا کہ مجھے معلوم ہوا آج جو ہے درس سے پہلے کہ ماشاء اللہ ان کے اندر بہت شوق ہے، بڑی رغبت ہے، اور بہت ہی یہ لوگ جو ہے اس سلسلے میں ایکٹیو ہیں، سرگرم ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں، دین کے سیکھنے کی تڑپ رکھتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی میرے بھائیوں آپ کے بارے میں سن کر کے، اور میں آپ سب کو دین سمجھنے کی، سیکھنے کی اس تڑپ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا یہ طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. دین کے سیکھنے کی یہ تڑپ اور یہ شوق، یہ جستجو صحابہ کرام کے زندگی میں ملتی ہے، جو آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے، آپ سے جو ہے پوچھتے رہتے تھے. کس لیے؟ مسائل سیکھنے کے لیے. کس لیے؟ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے. اور بعض تو ایسے بھی تھے کہ ان کے ضروری جو کام ہوتے تھے، چونکہ گھر والوں کے لیے کام بھی کرنا ہے، روزی روٹی کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے، تو ایک دن اپنے روزی روٹی کے مسئلے میں ہوتے، اور ایک دن آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے دین سیکھنے کی کوشش کرتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ایک پڑوسی، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، وہ یہی کیا کرتے تھے. اور بعض صحابہ نے تو بالکل سب کچھ چھوڑ کر کے اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے ہی وقف بھی کر رکھا تھا. دین سیکھنا کیا تھا؟ دین کے مسائل سیکھنا. اسلام کی سمجھ جو ہے، دین کے مسائل کی سمجھ ان کو آ جائے تاکہ اس پر صحیح طریقے سے عمل کر سکے. ان کا طریقہ یہی تھا، اور اتنی رغبت تھی ان کو، اتنی خواہش تھی کہ آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں، بیٹھتے تھے، سوال کرتے تھے، سیکھتے تھے، اور ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. آپ کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہوا میرے بھائیوں، بڑی خوشی ہوئی مجھے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس تڑپ میں اور اضافہ کرے، اور صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. یاد رکھیے دین کے یہ مسائل ایسے لوگوں سے سیکھنے چاہیے
جو واقعی معنی میں اس کی مہارت رکھتے ہیں. ورنہ بعض چھوٹے لوگوں سے کچھ چیزیں سیکھنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ غلط بھی سکھا دیتے ہیں تو غلط بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، بعد میں اسے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بات چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن جو اس کا ماہر شخص ہے اگر وہ اس کو حل کرتا ہے یا وہ پیش کرتا ہے تو اس کے پورے طریقے سے نشیب و فراز کو، اس کے اونچ نیچ کو وہ جانتا ہے اور صحیح طریقے سے وہ پیش کرتا ہے. تو ہمیں یہاں پر بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ تھا آج کے درس کے تعلق سے میرے بھائیو، یہ چند باتیں تھی جو آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی. کل سے ہم آپ کے سامنے یہ فقہی اصول اور قواعد پیش کریں گے انشاءاللہ، اور آپ جو ہے مزید شوق کے ساتھ اگر اس کو اور بھی جو ہے آپ گروپ میں شیئر کریں گے اس درس کے تعلق سے تو مختلف جگہوں سے لوگ اس میں مزید شرکت کر سکتے ہیں اور مزید اس میں شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ آن لائن درس ہے تو گھروں سے بھی لوگ شرکت کر سکتے ہیں. کلکتہ میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کہاں جہاں بھی جس شہر میں بھی ہیں وہ اپنے اپنے شہروں سے لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں. آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کل انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ہم 9:30 بجے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جزاک اللہ خیر شیخ. یہ 7-8 لڑکے ہیں، بچے سب ہیں یہاں پہ. اگر فنش کر کے اس کے بعد آپ بات کریں گے لوگ سے؟ آپ نہیں، کل کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہاں، میٹنگ کے بعد درس سے پہلے کر لے سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 10 سے پہلے کر لیں. جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم. حیاک اللہ. جی ٹھیک ہے.